پاک کلام سے دیکھا ہے مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 14 آیت سے لے کر 22 آیت تک کا تلاوت کیا ہے۔ یہاں پر خدا آج لودیکیا کی کلیسیا کے وسیلہ سے ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ تو سرگرم ہو اور توبہ کر۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کو جب یہ پیغام خدا دیتا ہے تو خدا اسے شکوہ بھی کرتا ہے، اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسے آنے والے مستقبل کے بارے میں بھی خداوند بیان کرتا ہے۔ یہاں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے، خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، یہ فرماتا ہے۔ یہ لودیکیا کی کلیسیا جو ہے، لودیکیا کا مطلب ہے جمہوری حقوق، عوام کی عدالت۔ یہ علاقہ بڑا خاص علاقہ تھا، اس کو سونے کی منڈی بھی کہا جاتا ہے، یا سونے کی بہت بڑی منڈی تھی۔ یہاں علاقہ بڑا خوشحال تھا، تجارتی علاقہ تھا، کاروباری علاقہ تھا، اور لوگ یہاں پر بڑے خوشحال تھے، بڑے محنتی وفادار لوگ تھے۔ لیکن جب یہ لوگ خدا سے دور چلے گئے تو خداوند ان کو آواز دیتا ہے، خداوند ان کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا لودیکیا کے رشتہ کو کہتا لکھ کہ جو سچا ہے، برحق ہے اور ہر خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ آمین، آمین کا مطلب جو ہے وہ وفاداری ہے، وہ سچائی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو صادق ہے، سچا ہے، لا تبدیل ہے اور اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے، وہ خدا فرماتا ہے۔ جو کیا ہے؟ خلقت کا مبدأ ہے، جو ابتدا سے ہے، جس کا شروع نہیں ہے، وہ تم کو فرماتا ہے کہ تو کیا کر، لکھا ہے روح تیرے کام، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ کیا ہے، نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ یہ دونوں حالتیں ان کے بارے میں خدا بیان کر رہا ہے کہ تو نہ تو سرد ہے نہ کیا ہے، گرم ہے۔ تو کلیسیا جو بڑی وفادار کلیسیا تھی، جو بڑی مالدار کلیسیا تھی، اب کہتا ہے تجھے بہت سی برکتیں مل چکی ہیں، تو نے بڑی دولت کما لی ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آج تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، دونوں حالتیں تجھ میں نہیں ہے، بلکہ تو کیا ہے، نیم گرم ہے۔ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ تو میرے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو نیم گرم ہو چکا ہے، تیرا دھیان اب مکمل طور پر مجھ پر نہیں ہے، بلکہ تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، مکمل طور پر میرے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو سرگرم ہو جا اور توبہ کر، اپنے ان کاموں کو چھوڑ دے جو خدا کے پاس آنے سے تجھے روکتے ہیں، کہ خدا کی بادشاہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلیسیا ہے، یہ مستقبل مسیح کے آمد ثانی کے بارے میں بھی اور زمانے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند اپنی کلیسیا کو پکارتا ہے، لودیکیا کلیسیا کو، تو سرگرم ہو، توبہ کر۔ سرگرم کیوں؟ اس لیے خداوند کہتا ہے تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہو چکی ہے، اور نیم گرم کو کیا کروں گا، میں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ یہ سزا ہے کہ تجھے میں منہ سے نکال پھینکوں گا، کیونکہ تیرے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے، تو بات مزہ ہے۔ اگر متی کی انجیل میں دیکھیں، متی کی انجیل اس کے 5 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے 5 باب اس کی 13 میں، تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا، پاس وہ کسی کام کا نہیں، سواستے کی باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خدا کہنا تم زمین کے نمک ہو، اگر اس کا مزہ چلا جائے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں بھی خدا نے چنا ہے، ہمیں خدا کہتا ہے کہ تم شاہی کہنے کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔
तुम सही कहन हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम खुदा का मकदस हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें एक नाम दिया है। लेकिन अगर हमारे अंदर से आज खुदा की पहचान ज़ाहिर नहीं हो रही, खुदा हमारी जिंदगियों से नजर नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं कि ना तू सर्द है ना गर्म है, पास तू तौबा कर। हम देखते हैं सर्द और गर्म हालत दोनों। हम देखें कि अगर कोई चीज ठंडी है तो उसमें भाप निकलती है, अगर कोई चीज गर्म है तो उसमें भी भाप निकलती है, कि जो नींव गर्म होती है उसमें कुछ भी होता। अरे खुदा आज ये हमारी हालत बयान कर रहा है। ये सिर्फ लुदीकिया की कलीसिया का काम नहीं है, सिर्फ उन तक पैगाम नहीं है, बल्कि आज हमारे लिए पैगाम है। हम सोचे, हम मसीह तो हैं, हम मसा किए हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हमारे ऊपर मसीहत का लेबल लग चुका है, हम मसीह हैं। क्या हमारे अंदर से मसीहत नजर भी आती है या नहीं आती है? क्या हम खुदा के लिए सर गर्म है या बिल्कुल नीम गर्म है, कि जहां हमारा दिल किया वहां पर हमने जाकर सब कुछ कर लिया? लेकिन आज खुदा जो आवाज दे रहा है, खुदा जिस तरह बुला रहा है, हमें क्या बनना है? सर्द या क्या बनना है? गर्म बनना है, ताकि नीम गर्म बनना है। जब ये वाक्य बयान किया जाता है, हम देखते हैं इस लुदीकिया कलीसिया से एक ऊपर से एक नदी आती है और उसका पानी गर्म है, और जब ये नदी गुजरती है तो रास्ते में बहुत सी मदनियात, बहुत से और जो ज़ात है उसमें शामिल होते हैं, और जब ये पानी नीचे आता है, गर्म पानी, तो नीचे आता है नीम गर्म हो जाता है, और ये बद ज़ायका हो जाता है। जो भी इसको पीता है या इस्तेमाल करता है वो क्या कर देता है? वो क्या कर देता है? वो पानी उसको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह खुदा कहता है कि मैं भी तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा, क्योंकि तेरे अंदर मजा नहीं है, तेरे अंदर वो टेस्ट नहीं है जो मैं चाहता हूं, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बनाया है, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे चुना है। और हम देखते हैं हमें खुदा ने खास मकसद के लिए चुना है, खुदा ने पावर दी है। खुदा कहते तुम कामों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। मरकज की इंजील में लिखा है कि अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान को ना बचा सके तो क्या फायदा? अगर आज हम खुदा के साथ नहीं है, अगर हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते तो हम क्या हो सकते हैं? फिर हम कुछ भी नहीं। हम सब दुनिया को हासिल कर ले, बड़ा कुछ कर ले, लेकिन अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और ये आने वाली बादशाही के बारे में भी हमें बयान किया गया। यहाँ पर खुदा इस कलीसिया कहता है कि तू कहता है कि मैं दौलतमंद बन गया, मैं मालदार हूँ, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा उसे क्या बयान कर रहा है कि तू कमबख्त है, तू ख्वार है, गरीब है, अंधा है और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू वापस आ जाए। तो इन कामों को छोड़ दे जो काम तूने अपना रखे हैं, जिन कामों की तरफ तू जा रहा है इनको छोड़ दे और वापस खुदा की तरफ आ जा। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा तौबा तक नौबत चाहता है हम वापस आए। जब हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, जब हम खुदावंद से पीछे हट जाते हैं, तो फिर खुदावंद हम पे हमें आवाज देता है। ज़बूर 103 में लिखा है खुदा रहीम व करीम है, वो कह करने में दीमा शफ़क़त व फ़ा में गनी है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, लेकिन वो हमें तंबीह भी करता है। इब्रानियों 12 बाब में लिखा है कि वो जिसे बेटा बनाता है उसे क्या करता है? घोड़े भी लगाता है, उसे तंबीह भी करता है। हमें खुदा तंबीह करता है कि हम वापस लौटे, हम खुदा की तरफ आए। अगर आज हमारी जिंदगियों में खुदा नजर नहीं आ रहा तो फिर हम नीम गर्म है, और नीम गर्म के बारे में खुदा कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। फिर वो नमक का मजा जाता रहेगा, वो पाँव में रोंदा जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। और आज हमारी कलीसिया की हालत नीम गर्म है। खुदा कहता है तू ना सर्द है ना गर्म है, तू मसीहत में तो शामिल हो चुका है, तू मसीहत बन चुका है, तूने मसीह होने का जो हक है वो तो अदा कर दिया है, लेकिन तेरे अंदर मसीहत की कोई पहचान नजर नहीं आती। हम खुदा के पास भी आ जाते हैं और जगहों पर भी चले जाते हैं, हम खुदा को भी खुश करते हैं, ये करिए सारा खुश करना पड़ता है। और कभी कभी हम कहते हैं कि जाई कर दिलों के ऐसा बखावे सब कुछ किया और बखावे ना नहीं असी सब कुछ ले आने।
بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں وہاں سے ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں ان پر پھر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہم کہتے نہیں تھے ویسے وہ رشتے دار خوش کرنے لگے سب ایسے ایسے کام اسی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو لیکن کیا ہم خدا کو رد کر دیتے ہیں؟ خدا ایسا نہیں چاہتا. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر خدا کی طرف آ جائیں. خدا تو کہتا ہے کہ مانگو تم کو دیا جائے گا، جو مجھ سے مانگو گے میں تم کو دوں گا. اور خدا کہتا ہے آزما کر دیکھو. آپ کا خدا مہربان ہے. جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جب ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہمارے بچے بھی اگر کسی ایسے غلط ماحول میں چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہم بچپن سے اگر اپنے بچوں کو چاہیے ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے آپ کو سانس سکھانے یا کوئی بھی ایسی تربیت دینی ہے، تو آپ جو عادت بچپن میں ان کو ڈالیں گے وہ بڑے ہو کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو آج مذہبی تعلیم دلا رہے ہیں، ان کو بائبل مقدس کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو بائبل مقدس کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی خدا کی محبت سے جدا نہیں ہوں گے. وہ خدا کے ساتھ منسلک رہیں گے، خدا کے ساتھ جڑے گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں زبردستی جو ہے وہ ہم پہ دوسری باتیں لگائی جاتی ہیں، ہمیں دوسرا مذہب جو دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں باتوں سے نکل کر اپنی خدا کی طرف آنا ہے. جب خدا کا کلام ہمارے سامنے ہے، آج ہماری کمزوری یہ ہے ہم بائبل مقدس کو اسٹڈی نہیں کرتے، ہم بائبل مقدس پڑھتے نہیں ہیں، ہم بائبل جانتے نہیں ہیں. ہم بائبل مقدس کا نہ تو ہمارے گھروں میں اسٹڈی ہوتی ہے، نہ ہمارے بچے بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، نہ ہم خود کرتے ہیں. ہم نے بائبل کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نیٹ پہ ہم سرچ کرتے ہیں فلاں پیغام ہم نے سنا ہے، اور نیٹ پہ میں کہتا ہوں 98% جو ہے وہ غلط تشریح کی جا رہی ہے، غلط تعلیمات دی جا رہی ہیں، جن کو ہمارا ایمان جو ہے دن بدن کمزور ہو رہا ہے. اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بیداری کا دور نہیں ہے بلکہ مشکلات پیدا کر رہا ہے. اور اگر آج ہم کلام کو نہیں جانتے، اگر ہم بائبل مقدس کی اسٹڈی نہیں کرتے، آج ایسے ایسے لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ پیغام نیٹ پہ دے رہے ہیں، جو جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یہی بات سچی ہو، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ابلیسی قوتیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کر رہی ہیں. لیکن آج ہمیں بائبل کو جاننا، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا اور یسوع کو کیا کہتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے گا تو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا. کلام سنان دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ خدا ہے، وہ یسوع مسیح ہے. اور آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کلام کو سیکھیں، کلام کو جانیں، تاکہ ہم آنے والے دور میں، آنے والے کل میں جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکے، ہم اس کلام کو جان سکیں اور اس کلام کی باتوں کو ہم جان سکیں. اگر ہم اس کلام کو جانتے ہیں، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر بے شک ہمیں جو کچھ بھی کو کہیں ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کبھی بھی اس بات سے دور نہیں جائیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے بس تم سچائی سے واقف رہو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سچائی کو بھی برائی کے ساتھ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اے بھی کام چل گیا، اے بھی خدا دے کام ہے. وہ خدا کا کام نہیں ہوتا، اس پہ پیچھے ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں، ابلیسی طاقتیں ہوتی ہیں جو ہمیں خدا سے جو ہے وہ دور لے جانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم، بلکہ تو کیا کر، تو سرگرم ہو جا اور خدا کی طرف واپس لوٹا. جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں، وہ خدا جو ابتدا میں جس کے بارے میں کہتے ہیں کلام پر کلام خدا کے ساتھ، اور کلام مجسم ہوا، وہ کلمہ خدا جو ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے. جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تو سرگرم نہیں ہے. اور آج خدا کہتا ہے پاس تو توبہ کر اور واپس لوٹ، میں تجھے تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر تو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اس کے ساتھ تخت پر اسے بٹھاؤں گا. اور اس کے آگے چل کے لکھا ہے کہ پھر وہ میرے ساتھ قوموں کا بھی انصاف کرے گا. جب ہم خدا کی طرف واپس آتے ہیں تو خدا کہتا ہے جو غالب آئے گا، جو دنیا سے نکل کر واپس آئے گا، میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بھی بٹھاؤں گا.
خدا سے اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے، خدا سے کہ نیا نام دینا چاہتا ہے، خدا سے برکت دینا چاہتا ہے جب ہم خدا کی طرف واپس لوٹتے ہیں، جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اوپر صرف مسیح کا لیبل لگ چکا ہے کہ مسیح ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسیحیت کو ظاہر بھی کرنا ہے، ہمیں اس کو بیان بھی کرنا ہے۔ اگر ہم مسیح ہیں اور ہماری پہچان مسیحیت کی نہیں ہے مسیح ساڑا مسیح بڑا کچھ کرتا ہے جی، ہمارے مسیح نے مردے زندہ کیے، ہمارے مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی، ہمارا مسیح جو ہے وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ یہ بات ہم بڑے جوش سے کبھی کبھی کہتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہم کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہیں اور گئے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہماری پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ خداوند کہتا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کرے۔ ہمیں آج اپنے خدا کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جو کچھ ہمارے باہر ہے وہ ہمارے اندر سے بھی نظر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب قبرستان میں چلے جائیں نا تو ہمارے بھی تو نہیں ہے، قبروں کے اوپر سلیپیں لگی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت کراس لگی ہوتی ہے، سلیپیں لگی ہوتی ہیں، اور اوپر سے تو پتہ چلتا ہے یہ سلیپ ہے، لیکن جب قبر کو کھودا جائے تو اندر سے کیا ہے؟ بدبو آئے گی۔ اگر آج ہم مسیح ہیں، ہم مسیح شدہ لوگ ہیں، ہم نے خدا کو قبول کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں سال میں خدا کو قبول کر لیا ہے، میں نے خدا سے برکت پائی ہے، میں نے خدا کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، لیکن نظر نہیں آتے۔ اور اگر ہمارے اندر وہی بدبو ہے، اگر آج ہمارے اندر مسیحیت نظر نہیں آ رہی، اگر آج خدا ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہمیں خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ تو کم وقت ہے، ننگا ہے، خوار ہے، تو مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو واپس آ جا، میرے پاس لوٹ آ، کیونکہ تو نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ تو اب نہ سرد ہے نہ گرم ہے، تجھے تو میں نے اپنے لیے چنا تھا، تجھے تو میں نے نام دیا تھا، لیکن تو نے اس پہچان کو کیا کر دیا؟ کھو دیا۔ آج ہمارے اندر مسیحیت نظر نہیں آ رہی۔ ہم اگر جدید دور میں سے گزر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے جدید دور میں ہیں، ہم بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس خدا کا کلام نہیں ہے، آج خدا کی آواز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم خدا کو بھی خوش کرتے ہیں، دنیا کو بھی خوش کرتے ہیں، ہم خدا کے پاس بھی آتے ہیں اور کہیں اور بھی جاتے ہیں، اور یہ باتیں اگر نہیں ہیں اور آج ہماری زندگی میں ہیں تو خدا قبول نہیں کرتا، بلکہ خدا چاہتا ہے تم میرے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اور جو خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ خدا سے برکتیں پاتے ہیں۔ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، آپ کا خدا معجزات کرنے والا خدا ہے، اور معجزہ کب ہوتا ہے؟ ہم معجزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے کچھ ہو جائے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب کلام ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا اسی کے ایمان کتنا پیدا ہوتا ہے؟ کلام چوں ایمان لکھا، ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ امام سے ہوتے ہیں۔ جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، جب کلام ہی سنا تو معجزہ نہیں ہوتا۔ ویسے معجزہ ہو جائے گا، عارضی معجزہ ہو جائے گا، جویں وقتی طور پہ 10-12 گولیاں کھا لیا تو شفا ملتی بس، لیکن پکا علاج نہیں ہوگا۔ پکا علاج کرانا ہے تو ہمیں خدا کی طرف آنا ہے، ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ یسوع سے جہاں جہاں معجزے کیے، لوگوں نے کلام سنا، کلام کو اپنی زندگی میں رکھا۔ جب کلام ان کی زندگی میں آیا تو آج ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں تاڑے پادری کو پتہ ہی نہیں گا، تانوں دسیا ہی نہیں گا۔ پادری کا قصور کی ہے، اساں خود کلام اسٹڈی نہیں کی تھی، اے چرچ ہی نہیں گئے، اے جا کے سکھیا ہی نہیں گا۔ پادری کا قصور کو نا اسی پھر کہتے ہیں ہاں واقعہ پادری صاحب دسیا ہی کو نہیں، اور جو غلط باتیں وہ بتاتے ہیں ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پر، کیونکہ وہ خود بھی بائبل انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، وہ بائبل کو جانتے نہیں ہیں، بائبل کی گہرائی کو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ بائبل جو بیان کریں، ہم اس بائبل کو جاننا ہے، بائبل کے اندر کیا لکھا ہے، بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے، بائبل مقدس کی حقیقت کیا ہے۔
بے شک ہم جدید دور میں ہیں، لیکن بائبل کے بات بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بائبل اسٹڈی ہمارے نہیں ہے، کیونکہ سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی کو آزاد کرے۔ سچائی خدا کا کلام ہے۔ اگر ہم کلام کو نہیں جان رہے، کلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ رہے ہیں۔ اگر کلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو آج خدا آواز دیتا ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں۔ اور اگر آج ہم خدا کے پاس نہیں آتے، نوح کے زمانہ کی طرح نوح منادی کرتا ہے لیکن لوگ واپس نہیں آ رہے، اور ایک دن ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ آج بھی بہت سی مثالیں اور میرے پاس ہیں کہ ابلیس نے بھی اپنے چرچ بنا رکھے ہیں، ابلیس کی بھی اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو بڑی غلط تعلیمیں آج دنیا میں پھیل رہی ہیں، غلط تعلیمیں آج ہمارے تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں آج خدا کے کلام کو جاننا ہے۔ اگر سچائی سے واقف ہو جائیں گے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو نام کا مسیح ہے، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، بلکہ تو کیا ہے، نیم گرم ہو چکے ہے۔ تو نے خدا کے ساتھ پہلی محبت چھوڑ دی ہے، تو خدا کے ساتھ نہیں ہے، تجھے صرف دنیا سے ہے کہ جہاں سے میرا مطلب حل ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ ہم خدا کی پہچان کو بھول گئے، خدا کو چھوڑ دیے، لیکن خدا آج واپس بلانا چاہتا ہے ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو پھر ہمارے راستے کھل جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میں آسمان کھول کر تم کو برکت دوں گا، تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، میں شافی ہوں۔ یرمیہ کی کتاب لکھا ہے کہ خدا میں شفا بخشے، ہم شفا، کون شفا دے سکتا ہے؟ شفا کدے کول ہے؟ خداوند کول ہے۔ پیسے کدے کول ہے؟ خداوند کول ہے۔ خدا کہتا دنیا کی ہر چیز میری ہے، جنگل میرا، پہاڑ میرے، سونا میرا، چاندی میری، جانور میرے، ہر چیز میری ہے۔ ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ اور یرمیہ کہتا ہے اگر خدا میں شفا بخشے ہم شفا پائیں گے۔ اگر وہ شفا دے، اگر وہ نجات دے، وہ رہائی دے۔ نجات بھی کسی کو نہیں لب دی کہ دنیا کو نجات لب جائے گی، نجات بھی خدا کے پاس ہے، شفا بھی خدا کے پاس ہے، دولت بھی خدا کے پاس ہے، عزت بھی خدا کے پاس ہے، برکت بھی خدا کے پاس ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا کیا چکنا ہمیں ول پہاڑا، مدد علی میں کس کو پکارا؟ ہم اس کو پکار رہے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم دنیا کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں، آج ہم دنیا کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ہم آسمان کے مالک کی طرف نہیں، ہم اس خالق کی طرف نظریں نہیں لگاتے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آج ہم اس کے پاس آ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے سرگرم ہو جا کہ نہیں، میں اپنے خدا کے ہونے، میں کام خدا کو کرانے، میرا خدا کام کرے گا، میرا خدا مجھے دے گا، میرا خدا مجھے شفا دے گا، میرا خدا مجھے بحال کرے گا، میرا خدا میرے لیے راستے کھول دے گا۔ اور جب ہم ایسے یقین کریں گے اور اپنے ان کاموں کو چھوڑیں گے، نہیں بھائی اب میں نے کسی اور جگہ پہ نہیں جانا، اب میں کوئی اور کام نہیں کرنا، میں تو سیدھا خدا کے پاس آنا ہے۔ اور آپ کا خدا کہتا ہے بس توبہ کر اور کیا سرگرم ہو جا، واپس لوٹا، اور جب تو واپس آئے گا تو میں تجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا اور تو قوموں کا انصاف بھی کرے گا۔ آج خدا میں ایک اچھا رتبہ دینا چاہتا ہے، خدا واپس ہمیں اپنے ساتھ بلانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا آج ہمیں ایک اچھا مقام دیا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اگر ہم نیم گرم ہیں، ہم دیکھیں جب کبھی سگنل نہ آئے موبائل پہ ہماری بات ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم موبائل کو کیا کرتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ سگنل نہیں آ رہے، آواز کبھی کٹ کے آتی ہے، کبھی ایسے آتی ہے کیسی۔ اگر ہماری زندگی بھی خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر ہم کیا نیم گرم ہیں، پھر کوئی پہچان نہیں ہو رہی کون بول رہا ہے، کون گل کر رہا ہے۔ آج اگر ہم مسیح کے لوگ ہیں، آئے ڈائریکٹ خدا سے رابطہ کریں، خدا سے تعلق قائم کریں، اور آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ دیکھا ایماندار جو مانگے گا، ایلیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، اس سے دعا کے آسمان بند ہو گیا، دعا کے آسمان کھل گیا۔ آپ جب خدا کے پاس آ جائیں گے نا تو آپ کی خدا بڑے بڑے معجزے کرے گا، آپ کی دعا سے خدا حالات بدل دے گا، آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ خدا کہتا ہے مانگو
یہ کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے کہ پادری دعا مانگے گا اور یہ دعا سنی جائے گی. نہیں, آپ کو بھی خدا کہتا ہے, بچوں کو کہتا ہے, بیٹیوں کو کہتا ہے, بہنوں کو کہتا ہے, بھائیوں کو کہتا ہے کہ تم مانگو کہ تم کو دیا جائے. آپ کی دعا میں اثر ہے, اب مانگنا شروع کر دیں. اپنے گھروں میں فیملی پریئر کرے, اب دعا کرے, اب خدا کے ساتھ جڑ جائے اور کہے کہ خدا یہ مقصد تو نے پورا کرنا ہے, میری بیماری تو نے دور کرنی ہے, میرے گھر کے حالات تو نے بدلنے ہیں, بے شک جتنی مرضی منگائی ہو جائے, ہمیں تو نے برکت دینی ہے. اور دیکھیں آپ کے لیے خدا کیا کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری کلیسیا بابرکت کلیسیا ہو, ہماری کلیسیا کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو. اور کب ہوگا؟ جب ہمارا توکل خدا پر ہوگا. لیکن ہم جب سب کو خوش کریں گے پھر کچھ نہیں. خدا کو بھی خوش کر لیں, دنیا کو بھی خوش کر لیا, ایسے نہیں. ہر چیز بنانے والے کوئی ہے, ایک ہی ہے, اور وہ خدا ہے. خدا ایک ہی ہے. اور خدا کے کلام لے کر تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی عقل سے کیا کر خدا سے محبت رکھ.